جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے یہ ایک چیز ہے جس کو ہم اسپیڈو میٹر کہتے ہیں، یا آپ گاڑیوں میں دیکھتے ہوں گے کہ گاڑی کی رفتار بتانے کے لیے گاڑی کس رفتار سے جا رہی ہے، اس طریقے کا ایک میٹر لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے کے اور اس کے بعد یہ کسر والا نشان اور اس کے بعد ایچ۔ یہ چیز جو ہے یہ کہلائی جاتی ہے کلومیٹر پر آور، اور اس کو اردو میں ہم کہیں گے کلومیٹر فی گھنٹہ، جو کہ گاڑی کی رفتار بتائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر یہ گاڑی چل رہی ہے 35 کلومیٹر فی گھنٹہ پہ، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر گھنٹے 35 کلومیٹر طے ہو جائیں گے اس رفتار پہ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ فی گھنٹہ کر کے جو لکھی ہوئی ہے 35 کلومیٹر فی گھنٹہ، یہ کیا ہے؟ اس کو ہم اردو میں شرح کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو کہا جاتا ہے ریٹس۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی چیز کو بنیاد رکھتے ہوئے ہم کسی اور چیز کا حساب لگا رہے ہیں۔ جیسے یہاں وقت کو انہوں نے بنیاد رکھا ہوا تھا گھنٹے کے حساب سے، تو ان گھنٹوں کے حساب سے بتایا جا رہا ہے کہ کتنے کلومیٹر طے ہو سکتے ہیں۔ یہ رفتار جو اصل میں یہ فاصلے اور وقت کی جو آپس میں شرح ہے وہ بتا رہا ہے۔ تو یہاں جو یہ کلومیٹر فی گھنٹہ لکھا ہوا ہے، یہ کلومیٹر کا گھنٹے کے حساب سے ریٹ بتایا گیا ہے، یعنی کہ شرح بتایا گیا ہے کہ ایک گھنٹے میں 35 کلومیٹر طے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو یہاں فی لکھا ہوا ہے، اس فی کو ہم ہٹا کے یہ بھی ایک نشان لگا سکتے ہیں جو کہ کسر کا ایک طریقے سے نشان ہوتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کلومیٹر فی گھنٹہ پر آور ایسے لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک طریقے سے صحیح بات ہے۔ اب ایک اور مثال سوچتے ہیں، ایک پھل والا ہے جو 150 روپے فی گھنٹہ کما رہا ہے، ہر گھنٹے پہ اس کو 150 روپے کی اس کی آمدنی ہو رہی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک شرح ہے۔ کس حساب سے؟ یہ گھنٹے کے حساب سے بتا رہا ہے کہ کتنے روپے کمائے جا رہے ہیں۔ تو اگر ایک گھنٹے میں 150 ہیں تو 2 میں کتنے ہوں گے، 3 میں کتنے ہوں گے، یہ آپ بآسانی نکال سکتے ہیں اس شرح کے ذریعے۔ اور اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ شرح ہمیشہ یہ گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ کے حساب سے ہو، کسی بھی چیز کے حساب سے ہو سکتا ہے۔ اب اس پھل والے کی ہی مثال اگر ہم لے لیں تو یہ کینو بیچ رہا ہے بھائی، اور کینو کیا حساب بیچ رہا ہے بھائی؟ یہ کینو بیچ رہا ہے 100 روپے فی درجن۔ تو اب ہم یہاں کینو کا حساب لگا رہے ہیں کہ بھائی ایک درجن آتا ہے 100 روپے میں، تو اس سے ہمیں کینو کا شرح پتہ چل رہا ہے، اس کی قیمت کا۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے شرح ہے، ریٹس ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ 100 روپے فی درجن کینو مل رہے ہیں۔ تو یہ جو شرح ہم بار بار بتا رہے ہیں، یہ ایک طریقے سے تناسب کے شکل میں بھی بتایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں جیسے لکھا ہوا ہے 35 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو ہم اگر ایک گھنٹہ لکھیں تو اس کے ساتھ 35 کلومیٹر طے ہو رہے ہیں، تو یہ تناسب ہے گھنٹوں کا فاصلے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی 150 روپے فی گھنٹہ کیا ہے کہ بھائی ایک گھنٹے میں 150 روپے کمائے جا رہے، تو یہ ہو گیا اس کا تناسب۔ اور آخر میں 100 روپے فی درجن، تو اس میں آپ دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ اگر آپ درجن کے حساب سے لکھ رہے تو ایک درجن میں آپ نے لکھ دیا 100، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ درجن ہی لکھ دیا جائے، یہاں پہ 12 لکھ دیا آپ نے اور اس کے ساتھ آپ نے 100 لکھ دیا، اگر آپ کو ایک کینو کا حساب نکالنا ہے یا اس طریقے سے تناسب دیکھنا ہے۔ دونوں طریقے صحیح ہیں۔ تو یہ ریٹس جو ہیں، شرح جس کو انگریزی میں ریٹس کہتے ہیں، یہ تناسب جیسا ہی ہے، بس یہاں تناسب جو ہے وہ ایک کے طور پہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی ہم اس درجن کو جو ہے ہٹا دیں گے، یہاں پہ 12 نہیں لکھیں گے، ہم صرف یہ ایک رہنے دیں گے یہاں پہ، تاکہ ہم بتا سکیں کہ یہ ایک شرح ہے۔ تناسب میں تو پھر بھی ہو سکتا تھا، لیکن شرح میں ایسا نہیں ہوتا۔ شرح میں ایک کے حساب سے بنیاد رکھتے ہوئے دوسری چیز کی مثال بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ تناسب جو ہے اس کو ہم انگریزی میں ریشو کہتے ہیں۔ تو غور سے دیکھیں آپ، تو یہ الفاظ بھی بڑے ملتے ہوئے، ریشو اور ریٹس، تو ایک طریقے سے ان دونوں کو آپ ایک ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسا ہم نے یہاں ان مثالوں کے ذریعے دیکھا۔ تو ریٹ جو ہے وہ بس یہی ہے کہ کسی ایک چیز کو بنیاد رکھتے ہوئے آپ دوسری چیز نکال رہے ہیں، اس کا حساب بنا رہے ہیں۔